بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سرزمین پاکستان میں حالیہ انتخابات کے نتائج پر تمام سیاسی جماعتیں دھاندلی کا رونا رو رہی ہیں اور واویلا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ نگران حکومت اور افواج پاکستان اور آرمڈ فورسز حساس اداروں نے پوری جانفشانی سے اور قربانیاں دے کر پرامن، صاف، شفاف انتخابات کا انعقاد کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ افواج پاکستان ہی وطن عزیز کی سالمیت اور استحکام کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان کی تمام جماعتیں اس وقت جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ کسی مہذب معاشرے میں دکھائی نہیں دیتا، نہ ہی کسی مہذب معاشرے کی پہچان ہے، بلکہ سب لوگ مفاد پرست، خود غرض اور ان کے جو سیاسی عزائم ہیں وہ ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹرینڈ بنایا ہے، جو انہوں نے اسلوب دریافت کیا ہے، جو انہوں نے اسلوب اپنایا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اگرچہ ہم 2018 کے انتخابات کے نتائج پر جو پاکستان اور پاکستانی قوم کو تحفظات تھے، اگر ہم اس کو دہرائیں تو عمران خان کا وجود مکاری اور وطن دشمنی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم وطن عزیز کے وسیع تر مفاد کی خاطر پاکستانی قوم کی بقا کے لیے، کیونکہ پاکستانی قوم اس وقت انتہائی قسم پرسی اور بے بسی کی حالت سے گزر رہی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، بے روزگاری عروج پر ہے اور پاکستانی قوم کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ عام آدمی انتہائی بے بسی کی زندگی گزار رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں معاشرتی بگاڑ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ جس کی مثال پیش کرنا محال ہے۔ ہم برما اور صومالیہ اور ایتھوپیا سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں، لیکن بدقسمتی سے جب انتخابات کا مرحلہ آیا، جب پاکستانی قوم کو، ہر شہری کو اپنے اختیار اور اپنی طاقت کے استعمال سے تبدیلی لانے کا اور مستحق اور پاکستانی وطن سے محبت کرنے والوں کو منتخب کر کے ایوان بالا میں بھیجنے کا موقع میسر آیا، تو اس لمحے سبھی لوگ، بلکہ اکثریتی لوگ، پاکستان تحریک انصاف کی منفی، من گھڑت اور جھوٹے بیانیے کے ہم نوا ہو کر اس کی بہاؤ میں بہہ گئے، اور ان کی وجہ سے انہوں نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے وہ صرف اور صرف مفاد پرست ہیں، نہ ان کو وطن عزیز، نہ ان کو پاکستانی قوم سے کسی قسم کی رغبت یا ان کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اپنے مفادات اور اپنے سیاسی عزائم اور مقاصد کے حصول کے لیے سرگرداں نظر آ رہے ہیں۔ اس موقع پر میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان اپنا کردار ادا کرے، اعلیٰ عدلیہ اپنا کردار ادا کرے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کردار ادا کرے کہ پرامن، صاف اور شفاف ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہ کرنے والے وطن دشمن عناصر جو پاکستان کو روز بروز کمزور کرنے کے در پہ ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ غیر ملکی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اور پاکستان کو اندرونی طور پر اس قدر کمزور کرنا چاہتی ہے جس سے پاکستان کی معیشت کو کمزور ہو جائے اور پاکستانی قوم اقوام عالم میں بے وقار اور جس کا وقار مجروح ہو کر ہم ذلت، رسوائی اور پستی میں داخل ہو جائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے ہر شخص کو اپنے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج ہم سب
बाबा सियासत जनाब आसिफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने पुरअमन बात की है, उन्होंने एक दूसरे को मिल बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाने की बात की है। आइए आज हम इमरान खान के बयानिए को रद्द करते हुए पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए ऐसी रविश अपनाएं जिससे पाकिस्तान मजबूत हो जाए, और उसका बेहतरीन यही ज़रिया है कि हम अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों की सरबुलंदी के लिए उनके किए गए फैसलों को कबूल करते हुए पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाएं, और पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी करने वाले इन दाखिली दुश्मनों, इन काली भेड़ों जो हमारी अपनी ही सफ़ों में छुपी हुई हैं, इनके गिर्द घेरा तंग करें और इनके मनफी और मनगढ़ंत बयानिए को न सिर्फ रद्द करें बल्कि अपने फैसले हम खुद करके हम अफवाज पाकिस्तान के हम नवा हो जाएं, और अफवाज पाकिस्तान का वजूद पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की मुहाफ़िज़त का ज़ामिन है। मैं समझता हूँ इस मौके पर इमरान खान के बयानिए को हम यकसर न सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि उसने जो पाकिस्तानी कौम को अखलाकी बिगाड़ और उनके रवैयों में जो घटियापन नज़र आ रहा है, हम न सिर्फ उसकी मजम्मत करते हैं बल्कि उससे लातल्लकी करते हैं, और आइंदा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाए जाने और इमरान खान को ताहयात नाअहल करार देकर पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे से आउट देखना चाहते हैं, ताकि इमरान खान अगर सियासी मंजरनामे से बाहर हो जाएगा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी रोशन हो जाएगा, ताबनाक हो जाएगा, और पाकिस्तानी कौम तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो सकेगी। क्योंकि इमरान खान कभी नहीं चाहता, यहूदी कभी नहीं चाहते, मगरबी ममालिक कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान तरक्की करे और अक़वाम आलम में पाकिस्तानी कौम का वक़ार बुलंद हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।